السلام علیکم دوستوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مستقل چھینکیں آنا جو اچانک شروع ہو جاتی ہیں اور ایک لائن لگ جاتی ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی وجہ سے لوگوں کو گھر میں یا دفتر میں یا سفر کے دوران بہت ہی پرابلم پیش آتی ہے۔ تو یہ مسئلہ آج کل عام ہے اور خاص طور پہ شہروں میں بہت سارے لوگ اس مرض کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس مرض کا علاج بہت ہی سادہ اور آسان ہے، وہ علاج ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر ہم یہ مرض کیوں ہوتا ہے اس کو بھی جان لیں تو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری ناک جو ہے اس کے اندر کی جو جلد ہے وہ بہت حساس ہوتی ہے، اس پہ کوئی کھال نہیں ہوتی اور وہ بالکل اوپن ایک اسکن ہوتی ہے اور وہ ناک سے ہوتی ہوئی حلق تک جا رہی ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے ڈسٹ اور دیگر جراثیم بھی ہمارے ناک اور حلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم بھی اس دوران اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے جو جراثیم اور ڈسٹ ہماری ناک اور حلق میں جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے اثرات سے ہم کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے، مسلسل یہ عمل جاری ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ امیون سسٹم فیل ہوتا ہے تو جراثیم کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس حساس جلد پر انفیکشن پیدا کر سکیں۔ انفیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہ اس جلد میں جراثیم بیٹھ جاتے ہیں اور جلد جو ہے وہ حساس ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ اگر بہت غور سے اس کو دیکھا جائے خوردبین سے تو خراشیں پڑ جاتی ہیں اور اس میں جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں اور ان خراشوں سے ڈسٹ یا ہوا ٹکراتی ہے تو ایک سسٹم بیدار ہوتا ہے جو اس ڈسٹ یا ہوا کو دشمن سمجھتا ہے اور آپ کو دماغ کے ذریعے چھینک کا سگنل ملتا ہے اور چھینک آ جاتی ہے اس چیز کو نکالنے کے لیے۔ اور جلد اگر زیادہ حساس ہو گئی ہو تو چھینکوں کا سلسلہ مستقل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس حساس جلد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے جسم میں ایک اور سسٹم حرکت میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ رطوبت آپ کی ناک میں اور حلق میں گرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کو مزید الرجی فیل ہوتی ہے اور مزید چھینکیں آتی ہیں۔ یوں اس طرح سے یہ صورتحال تکلیف دہ ہونے لگتی ہے۔ جب آپ ایسی صورتحال کا شکار ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ماسک لگا لیں اور اپنے آپ کو ڈسٹ اور غیر ضروری تیز ہوا سے محفوظ رکھیں۔ ساتھ ہی اب آپ نے آنا ہے علاج کی طرف۔ علاج بہت سادہ سا ہے، نیم گرم پانی نمک کا لینا ہے اور اس سے غرارے کرنے ہیں، غرارے حلق کے بھی کرنے ہیں اور ناک میں بھی وہی پانی ڈالنا ہے۔ جب آپ دن میں کئی باری عمل کر لیں گے تو جو بیکٹیریا ہے موجود ہیں اس حساس جلد میں وہ دھلتے رہیں گے اور آپ کا جو امیون سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ ناک اور حلق کی اس طرح سے صفائی بہت کارآمد ہوتی ہے اور ان کیس اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور نمک دستیاب نہیں ہے آپ سادے پانی سے یہ کام کر لیں، وہ بھی اسی طرح سے اگر آپ نمک کے ساتھ یہ نہ کرنا چاہیں تو آپ ڈسپرین لے لیں اور پانی میں گھول کے اس سے غرارے کر لیں اور اس کو ناک میں بھی ڈالیں۔ ڈسپرین بھی اس معاملے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ تو جب آپ مستقل اپنے ناک اور حلق کی صفائی اس طرح رکھیں گے تو آپ کا امیون سسٹم بالآخر اس انفیکشن پہ قابو پا لے گا اور آپ کو چھینکوں سے نجات مل جائے گی۔ اس حوالے سے ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ کا یہ مدافعتی نظام بیدار ہوتا ہے جو آپ کو چھینکیں لانے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم آپ کا ہسٹامین پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ہسٹامین ایک مادہ ہے جو جسم مدافعت کے طور پہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو نزلہ اور رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی جاتی ہے، تو لہٰذا جو ہم عموماً دوائیں کھاتے ہیں اینٹی الرجی وہ اینٹی ہسٹامین ہوتی ہیں، لیکن مدافعت کا سسٹم مستقل جاری رہنے سے وہ ہسٹامین بھی ہمارے لیے نزلے کا باعث بنتا ہے، تو پھر ہم اینٹی ہسٹامین دوائیں یوز کرتے ہیں۔ اینٹی ہسٹامین غذائیں بھی بہت ساری موجود ہیں جو ہم دواؤں کے بدلے میں استعمال کر سکتے ہیں، ان میں سے لہسن اور پیاز بھی ایک غذا ہیں، اور بہت زیادہ پانی پینا بھی ایک اچھا علاج ہے زکام میں۔ تو کوشش یہ کریں جب انیشیلی آپ کو یہ چھینکیں شروع ہوں اور آپ کو نزلہ اور خراشیں گلے میں ناک میں محسوس ہوں تو آپ یہ اپنا علاج شروع کر دیں، یعنی کہ غرارے اور ناک میں پانی ڈالنے والا۔ ساتھ ہی کوشش یہ کریں کہ ماسک لگا لیں اور پیاز اور لہسن اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال بڑھا دیں۔ یہ سب کرنے کے علاوہ آپ نے ایک کام اور لازمی بہت یاد سے کرنا ہے، وہ یہ کہ اس دوران آپ کچھ بھی کھائیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، بسکٹ کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، تو پھر فوراً آپ نے اپنا گلا صاف کرنا ہے۔
کیونکہ تھوڑی سی بھی غذا اگر گلے میں لگی رہ گئی تو جو بیکٹیریا وہاں موجود ہیں ان بیکٹیریا کو اس غذا میں پلنے کا بڑا اچھا موقع مل جائے گا اور آپ کا گلا زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ آپ نے کولڈ ڈرنک اور کھٹی چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ انفیکٹڈ جلد پر کولڈ ڈرنک بہت خطرناک کام کرتی ہے۔ تو دوستوں یہ چند ٹوٹکے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔